बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब के चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन के अंदर आप तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया ख्वाबों के मुतालिक, ख्वाबों की ताबीर के मुतालिक और ख्वाबों से नेज़ जितनी मालूमात इस्लाम हमें बहम पहुंचाता है वो आप तक पहुंचाई गई और आपको बताया गया कि आप मुख्तलिफ़ ख्वाब जब देखें और उनकी मुख्तलिफ़ तदाबीर क्या हो सकती हैं और कैसे हो सकती हैं। उसमें एक मशहूर ख्वाब जिसको शामिल किया गया वो ये था कि अगर आपने ख्वाब में बहुत सारे पैसे देखे हैं तो उसकी ताबीर क्या हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सूरह अलम नशरह के फ़वाइद क्या हैं और इससे आप कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ये दास्तानें इंतहाई दिलचस्प हैं जो लोगों की जानिब से शेयर की गई, वो आज की वीडियो में आपको बताई जाएंगी। इससे पहले कि अपने आज के टॉपिक की जानिब बढ़ें, इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब का रेड बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ऐसा करने से आपको हमारी तमाम वीडियोस टाइम पर मिल जाया करेंगी। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, कुरान करीम पूरा का पूरा हमारे लिए नेमतों के ख़जाने से भरपूर है। इसके हर हरफ पढ़ने पर हमें ढेर सारी नेकियां अल्लाह ताला देता है। कुरान करीम को एक तो अल्लाह से हदायत की तलब के लिए पढ़ना चाहिए और ये बाबरकत कलाम इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम अपनी रूह को पाकीज़गी बख्श सकें, और इसके अलावा हमें मुख्तलिफ़ हाजात हों, मुख्तलिफ़ ज़रूरतें हों तो उनके हसूल या उनको पूरा करने के लिए भी कुरान करीम को पढ़ा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे कलाम से तुम्हें शिफा हासिल होती है और वो शिफा दुनिया ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा पहले बताया कि आपको सूरह अलम नशरह पढ़ने के फ़वाइद बताए जाएंगे। दोस्तों, एक बहन ने ये अपनी दास्तान शेयर की। उनका कहना था कि जब मैंने सूरह अलम नशरह पढ़ी तो क्या हुआ। उनका कहना था कि हम BSc की स्टूडेंट्स हैं और तकरीबन एक माह से हमारे इम्तिहानात हो रहे थे। हॉस्टल में रिहाइश रखी थी तो कॉलेज से हॉस्टल का रास्ता तकरीबन 20 मिनट का है। हमारा रोज़ का आना जाना होता है तो हमारे रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक आ जाती है और हमने सूरह अलम नशरह को काफ़ी बार ट्रैफिक खुलवाने के लिए पढ़ा है। जो बात मैं अब आपको बताने लगी हूँ वो नहायत हैरान कुन थी। हम हॉस्टल से घर जा रहे थे तो जब हम मतलूबा जगह पर पहुँचे तो गाड़ी लेकर पहुँचे तो उस दिन अड्डे पर बहुत ज़्यादा रश था। हम रश को देखकर घबरा गए, मगर हमारी आदत थी कि हम जब भी बाहर निकलते तो अपने रोज़मर्रा के आमाल की हिफाजत और तमाम आमाल को मुकम्मल करके निकलते। मामूल के मुताबिक हमने और मैंने सूरह अलम नशरह और मेरे साथ जो मेरी दोस्त उस वक्त मौजूद थी उसने सूरह कुरैश पढ़ना शुरू कर दी। गाड़ियाँ आती रहीं और लोग सवार होकर जाते रहे, मगर हम लड़कियाँ थीं तो धक्कम पेल से गुरेज किया। हम गाड़ी की फ्रंट सीट के तालिब थे। अचानक एक गाड़ी आई जो कि बिल्कुल खाली थी, मगर उस गाड़ी के इर्द गिर्द बहुत लोग थे जो कि सवार होने के ख्वाहिशमंद थे और फ्रंट सीट भी खाली थी, मगर उस गाड़ी का ड्राइवर फ्रंट सीट पर किसी भी सवारी को नहीं बैठने दे रहा था। हम अभी खड़े सोच ही रहे थे कि अचानक एक लंबे चौड़े कद का शख्स पीछे से निकला और हमको आकर कहने लगा कि आपको फ्रंट सीट चाहिए। हमने हाँ में सर हिला दिया। वो शख्स आगे हुआ और ड्राइवर से बात की और हमें वो सीट मिल गई और हम हैरान थे कि आखिर ये इंसान कहाँ से आया, क्योंकि वो ना तो हमारा जानने वाला था और ना ही हमारा दोस्त था और ना ही हमने आज से पहले उसको वहाँ देखा था। तो दोस्तों, वो शख्स फरिश्ता बनकर कहीं से हमारे लिए नमूदार हुआ, हमारा मसला हल किया और ये मुझे बताते हुए बिल्कुल हैरत नहीं हो रही कि ये सब सूरह अलम नशरह और सूरह कुरैश की बदौलत था। एक और वाक़या भी इसी तरह से पेश आया कि हम हॉस्टल से घर जा रहे थे कि उस दिन गाड़ियों की हड़ताल थी। गाड़ियाँ खाली आ रही थी और मुसाफिर पीछे पीछे दौड़ रहे थे मगर किसी को ना बिठा रहे थे। इसी ताक़ुब में मामूल के मुताबिक हमने सूरह अलम नशरह और सूरह कुरैश पढ़ना शुरू कर दी। काफ़ी देर खड़े रहने के बावजूद कोई सवारी ना मिली, मगर हमने भी हार नहीं मानी। अचानक एक रिक्शे वाला पास आया और आकर कहने लगा कि आपने कहीं जाना है। हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, मगर उसने आकर हमसे पूछा कि बेटा आपने जाना है। हमने कहा जी। तो वो हमें चंद और सवारियों के हमरा लेकर हमारे हॉस्टल की तरफ रवाना हो गया। पेपर्स के दौरान हमने अलम नशरह पढ़ी जिससे बहुत फ़ायदा हुआ। जो सवालात नहीं भी आते थे वो हमने पूरे अल्लाह के फजल से किए। आगे अल्लाह पर छोड़ दिया कि जो होगा अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। दोस्तों, यहाँ एक और शख्स का वाक़या कोट करना चाहता हूँ। मेरा एक बेटा है जो कि पाक आर्मी में कैप्टन है।
وہ ایک مرتبہ سیاچن سے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے چھٹیوں پہ گھر آ رہا تھا کہ ایک جگہ ٹریفک رک گئی۔ میں نے فون کیا تو بتایا کہ میں بشام کے علاقے میں ہوں۔ 2 گھنٹے بعد میں نے فون کیا تو کہنے لگا بشام میں ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ 2 گھنٹے پہلے بھی بشام میں تھے اور اب بھی بشام میں ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگا بابا روڈ بند ہے، 2-3 کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوئی ہے، نامعلوم یہ ٹریفک کب کھلے گی۔ وہ مجھے بہت پریشان محسوس ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سورہ علم نشرح پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ یقین جانیے صرف 3 منٹ بعد ہی اس کا میسیج آیا۔ دیکھے بغیر گھر والوں کو کہا کہ یہ میرے کیپٹن کا میسیج ہے اور اس میسیج میں راستہ کھلنے کی خوشخبری ہوگی۔ جب گھر والوں نے میسیج پڑھا تو اس میں بالکل یہی لکھا تھا کہ اس سورہ کے پڑھتے ہی ٹریفک چل پڑی اور راستہ کھل گیا۔ اسی طرح میری بیٹی کا ایک مرتبہ لیپ ٹاپ خراب ہو گیا اور وہ بھکر سے میرے پاس راولپنڈی میں لے آئی۔ اس کا بھائی بھی ٹھیک کر لیتا ہے، اس نے چیک کیا مگر اس سے نہ ہوا۔ مکینک کو دکھایا اور 3 دن رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ لیپ ٹاپ اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میری بیٹی بہت پریشان تھی کہ میرا اتنا مہنگا لیپ ٹاپ اچانک کیسے خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم سورہ علم نشرح بار بار پڑھو اور پھر کوشش کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جناب یہ میری بیٹی کے الفاظ ہیں کہ میں نے پہلے سوچا کہ علم نشرح پڑھنے سے کیا ہوگا، پھر میں نے خود ہی پہلے ایک تسبیح سورہ علم نشرح کی پڑھی اور کوشش شروع کر دی تو آدھے گھنٹے کے بعد لیپ ٹاپ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اسی دن سے بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ اسی طرح میری بیٹی شہر سے گاؤں آئی ہوئی تھی، ابھی کل ہی اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری چوری ہو جائے۔ جا کر دیکھا تو دروازہ اور تالے ٹوٹے ہوئے تھے مگر گھر کا ایک تنکا بھی چوری نہیں ہوا تھا، سب صحیح سلامت تھا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں روزانہ سورہ علم نشرح پڑھتی ہوں۔ دوستو تیسرا واقعہ ایک عورت کا ہے۔ میری شادی ہماری برادری سے باہر آج سے 8 سال پہلے ہوئی مگر میرا شوہر شادی سے پہلے ہی قرض جیسی لعنت میں مبتلا تھا جس کے بارے میں ہم گھر والوں کو معلوم نہیں تھا۔ اس قرض کے چکر میں میرے سارے زیورات بھی بک گئے۔ میرے شوہر کاسمیٹکس کا کاروبار کرتے تھے۔ میں ان کی 8 سال میں 3 مرتبہ اپنے ابو کے گھر رہ چکی ہوں۔ اب گزشتہ 1 سال سے اپنے ابو کے گھر رہ رہی ہوں۔ الحمدللہ میرے والد کے مالی حالات بہت بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ میرے شوہر دل کے بہت اچھے ہیں۔ میری ایک اور بیٹی بھی ہے اور ہم آپس میں بہت پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ میری زندگی میں سکون آیا اور ایک دن وہ کسی کی گاڑی لے کر کہیں گئے مگر وہ گاڑی ان سے کسی نے چھین لی۔ خوف کے مارے انہوں نے کسی کو نہ بتایا اور آج کل کرتے رہے۔ پھر ان کے خوف سے کہیں چلے گئے اور میں اپنے ابو کے گھر آ گئی۔ اس دوران ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک دن میرے سسرال میں سے میرے سسر کو وہ مل گئے اور میرے سسر نے اپنا فلیٹ بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیا۔ میں پھر اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے اسپیئر پارٹس کا کاروبار شروع کیا اور میں نے بھی کچھ عرصہ خوشحالی کا دور دیکھا مگر زیادہ نہیں۔ میرے شوہر نے کسی کے ساتھ مل کر امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کیا۔ اس کام کے لیے بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے میرے شوہر نے لاکھوں کی رقم لی لیکن وہ آدمی ان کو دھوکہ دے گیا۔ ہم کرائے کے گھر پر آ گئے اور قرض داروں نے قرض کا تقاضا شروع کر دیا اور حالات دن بدن خراب ہو گئے۔ میرے والد مجھے واپس اپنے گھر لے آئے اور میرے شوہر قرض داروں کے خوف سے ایک مرتبہ پھر غائب ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد میرا ان سے فون پر رابطہ ہوا۔ میرے شوہر کسی دوسرے شہر میں ایمانداری سے محنت مزدوری کر رہے ہیں اور ان کی نیت سب سے پہلے یہی ہے کہ لوگوں کا جو قرض لیا ہے وہ واپس کرنا ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے کافی سارے لوگوں کے پیسے بھی واپس کر دیے ہیں۔ مجھے ہر وقت اپنا شوہر اور اپنا گھر یاد آتا۔ والد کے گھر میں کتنی ہی آسائشیں ہوں مگر اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ اسی پریشانی میں مجھے ایک خواب نظر آیا کہ کوئی مجھے سورہ علم نشرح پڑھنے کا کہہ رہا ہے۔ وہ خواب میں نے اپنے والد محترم اور امی جان کو سنایا اور اس سورہ کی ترجمہ پڑھا۔ ترجمہ پڑھ کر مجھے سکون ہوا کہ میری مشکل ضرور حل ہو جائے گی۔ اب الحمدللہ گزشتہ 7 جمعراتوں سے میں ہر وقت باوضو ہو کر پاک حالت میں سورہ علم نشرح پڑھتی ہوں۔ میں حیران ہوئی کہ تھوڑے عرصے میں ہی میرے حالات بدل رہے ہیں۔ میرے شوہر نے تقریباً سب کا قرض اتار دیا اور 1 ہفتہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے گھر واپس آ چکی ہوں۔
میرے شوہر نے دوبارہ سے سپیئر پارٹس کا کام شروع کر دیا اور رزق میں اللہ کے فضل سے خوب برکت ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں چند ایسے عزیز رہ گئے تھے جن کا ہم نے معمولی سا قرض دینا تھا، وہ بھی انشاءاللہ 1 ماہ تک ادا کر دیں گے۔ تو دوستو ابھی چوتھا واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ حضرت جنہوں نے سورہ الم نشرح کی برکات کو سمیٹا۔ میری موٹر سائیکل میں اکثر پلگ کا مسئلہ رہتا تھا۔ ایک بار میں نے ایک تحریر پڑھی کہ اگر ٹریفک جام ہو جائے تو الم نشرح کی تلاوت کریں، تو میں نے ابو کو کلینک پر چھوڑنے جانا تھا، تو اچانک میں سمجھ گیا کہ آج موٹر سائیکل ساتھ نہ دے گی اور مجھے ڈانٹ ضرور پڑے گی۔ مجھے اسی دوران سورہ الم نشرح یاد آئی۔ میں نے فوراً تلاوت کرنا شروع کی۔ یقین جانیے کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی ایسی قدرت ہے جو میری موٹر سائیکل کو چلا رہی ہے، اور پھر بعد میں پلگ لینے کے لیے دکان پر گیا تو انہوں نے کہا کہ پلگ بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے اس سورہ کو انتہائی مشکل حالات میں بھی آزمایا ہے۔ ہر دفعہ مجھے اس کی برکات سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو دوستو اسلامک سلیوشن چینل نے یہ تمام داستانیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بہت سے لوگ جنہوں نے سورہ الم نشرح کے وظائف کیے، سورہ الم نشرح کو مشکل حالات کے اندر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ضرور نبھاتا ہے۔ آپ بھی سورہ الم نشرح کو پڑھیے، اس کی برکات کو سمیٹیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی رائے کے لیے کامنٹ کیجئے، اور اس کو سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس فیس بک وغیرہ پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اسلامک سلیوشن چینل پر آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔